كما أنت أحمد صل على محمد كما أنت أحمد وقلبنا ما أنت أحمد فإنك أنت أحمد التقوى وأحمد المغفرة اللهم لك الحمد كما أنت أحمد صل على محمد كما أنت أحمد وقلبنا ما أنت أحمد فإنك أنت أحمد التقوى وأحمد المغفرة اللهم صل على محمد كما تحب وترضى اللهم صل على محمد كما تحب وترضى اللهم صل على محمد كما تحب وترضى. قابل احترام دوستو، آج کچھ عجیب ترتیب بنی. ہمارا ہفتہ روزہ درس بھی ہے اور مبارک رات بھی ہے. اللہ جل شانہ کا نظام عجیب و غریب ہے. اللہ پاک نے یہ دو نعمتیں اکٹھی کر دی اور یہ دو نعمتیں اکٹھی روز نہیں ہوتی، سالوں کے بعد بھی نہیں ہوتی، سالوں کے بعد بھی نہیں ہوتی. پتہ نہیں کتنے عرصے کے بعد یہ دو نعمتیں اکٹھی. اللہ پاک نے آپ کو بلایا ہے اپنی محبت کے لیے. آپ آئے نہیں ہیں، آپ بلائے گئے. جب ہمارا یقین ہے کہ اس کریم کی طاقت اور توفیق کے بغیر ایک پتا، ایک ذرہ، ایک تنکا بھی حرکت نہیں کر سکتا، تو ہم حرکت کیسے کر سکتے ہیں اس کی توفیق کے بغیر؟ اور یاد رکھنا، سخی کسی کو اپنے در پہ جو بلاتا ہے نا، دینے کے لیے بلاتا ہے، دینے کے لیے بلاتا ہے. سخی کسی کو اپنے در پہ بلاتا ہے دینے کے لیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون لے کے جاتا ہے، کون محروم جاتا ہے. کون لے کے جاتا ہے، کون محروم جاتا ہے. اصل میں آج جو رات ہے نا، وہ ہے بجٹ کی رات. بجٹ بنے گا ہر ایک چیز کا، ہر چیز کا بجٹ بنے گا اور ہر چیز کا اندازہ ہوگا. اللہ جل شانہ مقرر فرمائیں گے اس سال سے آئندہ سال تک کتنے بچے پیدا ہوں گے. یہ بات طے ہوگی. کتنے ایسے ہیں جو جن کی زندگی کے دن گنے جا چکے ہیں اور بس ان کے اتنے دن باقی ہیں. یہ بات طے ہوگی. اور روزی کتنی ملے گی، کس کو کون سا حادثہ پیش آئے گا، کس کے ساتھ کیا نقصان ہوگا، پھر کس کے لیے خیر کا فیصلہ ہوگا، کس کے لیے شر کا فیصلہ ہوگا، کس کے لیے عزت کا فیصلہ ہوگا، کس کے لیے ذلت کا فیصلہ ہوگا. یہ فیصلے ہوں گے یار. اور اللہ جل شانہ وہ فیصلے فرما کے فرشتوں کے حوالے فرما دیں گے جو کہ ان پہ عمل درآمد کریں گے اللہ کی طاقت اور توفیق سے. اب ایک طرف فیصلے کے اوقات ہیں، فیصلے ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف کریم کی کریمی اور شان اور اس کی رحمت اور اس کی مغفرت اپنے عروج پہ ہے، عجیب عروج پہ ہے. ایک بادشاہ تھا، اپنے محل کے کمرے میں سے نہیں نکلتا تھا اور وہیں سے احکامات جاری ہوتے تھے. سال کے بعد ایک دن ہوتا تھا جب بادشاہ اپنی رعایا کے بہت قریب آتا تھا اور اتنا قریب آتا تھا، اتنا قریب آتا تھا کہ وہ رعایا کو دیکھتا تھا اور رعایا اس کو دیکھتا. اتنا قریب آتا اور رعایا کو پتہ ہوتا تھا کہ آج کے دن بادشاہ سے جو مانگیں گے ملے گا، جو مانگیں گے ملے گا.
آج کا کمال وہی ہے. اس کریم نے آپ کو دینے کے لیے بلایا ہے, آپ کو دینے کے لیے بلایا ہے. اپنی طاقت سے آئے نہیں. اللہ چاہتا خدا نہ خواستہ بیمار کر سکتا, اللہ چاہتا کسی معذوری میں پھنسا دیتا, مجبوری میں پھنسا دیتا. اللہ پاک قادر ہے, اللہ جل شان طاقتور ہے. اور اللہ کریم چاہتا کہ دل کے اندر سے یہ جذبہ نکال دیتا کہ میں نے کہیں جانا ہے اور مجھے ضرورت ہے اللہ والی محفل کی, کسی درس کی, کسی دعا کی, کہیں جا کے مانگنے کی. یہ کریم نے سارے کے سارے اسباب پیدا کیے ہیں اور پیدا کر کے اللہ پاک ہمیں اپنی طاقت اور توفیق سے یہاں لایا ہے. اور یہ بات میں آپ سے عرض کر چکا ہوں, وہ کریم جو بلاتا ہے دینے کے لیے بلاتا ہے, سخی دینے کے لیے بلاتا ہے. ہر بندہ اپنے برتن کے مطابق لے کے جاتا ہے, یاد رکھنا, ہر بندہ اپنے برتن کے مطابق لے کے جاتا ہے. سب کو ایک طرح نہیں ملتا. اپنی طلب کے مطابق لے کے جاتا ہے, اپنی تڑپ کے مطابق لے کے جاتا ہے, اور اپنی بے چینی کے مطابق لے کے جاتا ہے. جس کے اندر جتنے تڑپ, طلب, بے چینی, بے کلی, بے قراری ہوگی اتنا اس کو عطا ہوتا ہے. آپ حضرات تھوڑا آپ سے درخواست ہے جگہ بنائیں, آج جگہ کو زیادہ بنائیں, خصوصی توجہ فرمائیں. دینے کے لیے بلایا ہے, عطا فرمایا ہے. اور کیا دینا چاہتا ہے؟ 3 چیزیں آج اللہ جل شانہ نے, حدیث کا مفہوم ہے, سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں مانگو آج کی رات میں. میں حدیث کی روح سے عرض کر رہا ہوں, اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. 3 چیزیں مانگیں: بخشش, رزق, عافیت. یہ 3 چیزیں آج کی رات میں مانگے اللہ پاک جل شانہ. بخشش, رزق اور عافیت. مغفرت کہتے ہیں, بخشش کہتے ہیں. مغفرت کے معنی ہے ڈھانک دینے کو. مغفرت کے معنی ہے ڈھانک دینا. یہ جو ہماری جلد ہے نا, جلد, اس نے ہمارے جسم کے سارے عیبوں کو ڈھانکا ہوا ہے. بالفرض اگر جلد نہ ہوتی, ہمارے پیٹ کی جلد کو ہٹا دو, اندر سے کیا عفونت بھری ہے. خون کا ایک قطرہ نکلے, اندر سے کیا نکلے, حلق میں سے, ناک میں سے کیا نکلے, کان میں سے کیا نکلے, آنکھوں میں سے کیا نکلے. یہ ڈھانکا ہوا ہے. اللہ نے ہمارے عیبوں کو ستاری کی ہوئی ہے. مغفرت کہتے ہیں ڈھانکنے کو. اور فرمایا 3 مہینوں میں سرور کون اسلم نے برکت مانگی ہے, یاد رکھنا. 3 مہینوں میں, ایک رجب, ایک شعبان, ایک رمضان. فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے. کملی والے نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے. اور فرمایا رمضان میری گنہگار امت کا مہینہ. اور عجیب بات فرمایا رجب کو ایسے فضیلت ہے جیسے کہ قرآن کو ساری کتابوں پہ, اور شعبان کو ایسی فضیلت ہے جیسے سرور کون اسلم کو سارے انبیاء پہ, اور رمضان کو ایسے فضیلت ہے جیسے خود اللہ کو ساری مخلوق پہ. اور رجب میں نیکی جو ہے 7 گنا بڑھ جاتی ہے, اور شعبان میں نیکی 700 گنا بڑھ جاتی ہے, اور رمضان میں نیکی 1000 گنا بڑھ جاتی ہے. کمال. اور شعبان کیوں کہتے ہیں؟ شعبان کہتے ہیں اس میں شعبے ہیں مختلف, اللہ جل شانہ کی رحمت کے شعبے ہیں, اور وہ 3 شعبے ہیں جو میں نے عرض کی ہے. پہلا شعبہ بخشش, دوسرا رزق, اور تیسرا عافیت.
اس کو شعبان کہتے ہیں. اس میں اللہ کی رحمت کے، اللہ جل شانہ کی عطا کے اور ادھر ہو جائیں، پیچھے بڑھ جائیں. اس میں شعبے ہیں 3. 700 گنا نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے. 700 گنا نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے شعبان میں. 700 گنا. ہمیں شعبان ایسے ہے، رجب ایسے ہے جیسے زمین میں بیج بونا، شعبان ایسے ہے جیسے اس کو پانی دینا، اور رمضان ایسے ہے جیسے فصل کٹ کے اس کا پھل لینا. ہمیں رجب ایسے ہے جیسے ہوا کا چلنا، اور شعبان ایسے ہے جیسے بادلوں کا آ جانا، اور رمضان ایسے ہے جیسے بارش کا برسنا. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 مہینوں کی برکت کی دعا فرمائی ہے. رجب کی برکت کی دعا فرمائی، شعبان میں برکت کی دعا فرمائی، رمضان میں برکت کی دعا فرمائی. خوش قسمت یہ ہے، خوش قسمت وہ ہے جو ان برکات کو حاصل کرے. خوش قسمت وہ ہے جو ان برکات کو سمیٹ لے. اس لیے میں نے عرض کیا نا، یہ برکتیں ہر کسی کو نہیں ملتی. آج کی رات بھی یہ برکت کسی کو نہیں ملے گی سوائے چند کے. اور کن چند کے؟ جن کے اندر طلب ہوگی، جن کے اندر تڑپ ہوگی، جن کے اندر بے چینی ہوگی، اور جن کے اندر مانگنا اور گڑ گڑانا ہوگا، ان کو یہ بات ملے گی. تو پہلی چیز جو آج کی رات مانگنی ہے حدیث مبارکہ کی روح سے، وہ ہے بخشش. بخشش کہ اللہ میری مجھے معاف کر دے، میرے ساتھ عدل کا معاملہ نہ فرما، فضل کا معاملہ کر. عدل کرے تا تھر تھر کمبن، عدل کا معاملہ نہ فرما، بس نستغفرک و نتوب الیک، معاف بھی کر دے، توبہ بھی کرتا ہوں اور استغفار بھی کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے. بخشش کا معاملہ فرما. اور ایک ہے اپنے لیے بخشش مانگنا، اور ایک ہے پوری امت کے لیے بخشش مانگنا. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے، جو بندہ کسی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے، دائیں کندھے پہ ایک فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے، کہتا ہے آمین، یا اللہ پہلے اس کو عطا کر. جو کسی دوسرے کے لیے کرتا ہے، کسی دوسرے کے لیے کرتا ہے، اور جو عالم کے لیے کرتا ہے. اور پھر یاد رکھنا، یہ اجتماعات، یہ اکٹھا ہو جانا اللہ کے ہم محبوبیت رکھتے ہیں. آپ ہر نفل، ہر سنت، ہر واجب اور ہر فرض کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں. اس میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے. اس میں جمع کا صیغہ ہے، واحد کا صیغہ نہیں ہے. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرا بندہ اکیلا مانگے گا تو کیا پتہ کوئی تیرا گناہ آڑے آ جائے، کوئی تیرا گناہ تیرے سامنے آ جائے اور تیری دعائیں اوپر نہ جائیں. جب مل کے مانگے گا، کوئی ایسا ہوگا جس کی وجہ سے سب کی بخشش ہو جائے، کوئی ایسا ہوگا جس کی وجہ سے سب کی مغفرت ہو جائے، کوئی ایسا ہوگا جس کی وجہ سے سب کی دعائیں قبول ہو جائیں. بخشش مانگنا. یاد رکھنا، قیامت کے دن جنت اعمال کی بنیاد پہ نہیں، اس کی رحمت کی بنیاد پہ ملے گی، اور بخشش اس کی رحمت کی بنیاد پہ ملے گی. جب کریم چاہے گا اس وقت بخشش ملے گی. اور جو اللہ پاک سے ہر وقت اپنی مغفرت مانگتا رہتا ہے، پورے عالم کی بخشش مانگتا رہتا ہے، اللہ پاک اس کو عطا فرماتے ہیں. دیکھو آج ایک چیز بتاؤں آپ کو، نکتے کی بات بتاؤں. مومن کی ہر دعا رد نہیں جاتی. ایک راز کی بات بتاتا ہوں. قیامت کے دن جب اس کا نامہ اعمال کھولا جائے گا، اس میں ایک دعا ایسی ہوگی کہ یا اللہ مجھے نیک بنا دے، اللہ ایسا بنا دے کہ تجھے اچھا لگو، یا اللہ ایسا بنا دے کہ تیرے محبوب کملی والے کو اچھا لگو.
اور یا اللہ مجھے اپنا تعلق عطا فرما دے، اللہ میری مغفرت کر دے، پورے عالم کی مغفرت کر دے، یا اللہ میری بخشش کر دے، پورے عالم کی بخشش۔ اب یہ دعائیں ہوں گی، مانگی ہوئی دعائیں، یہ ایسا بن نہ سکا، دعائیں کرتا رہا۔ اللہ پاک بڑا کریم ہے، ان دعاؤں کو دلیل بنا کے اس کو معاف کر دے گا۔ میرا بندہ مانگتا تو رہا تھا نا، مانگتا تو رہا، طلب تو کرتا رہا، بس ان دعاؤں کو دلیل بنا دے گا کریم۔ اور ایک اور کریم عطا فرماتے ہیں، جب بندہ بخشش مانگتا ہے نا اللہ پاک سے، اور طلب کرتا ہے اور طلب کے ساتھ مانگتا ہے اور بے کلی اور بے چینی اور بے قراری کے ساتھ مانگتا ہے، پھر کریم اپنی کریمی کا اور اندازہ اختیار فرماتے ہیں۔ کیسا کریم ہے اللہ پاک! کیا فرماتے ہیں؟ یہ جو دائیں کندھے والا جو فرشتہ ہے یہ نیکیاں لکھتا ہے، اور جو بائیں طرف والا فرشتہ ہے یہ گناہ لکھتا ہے۔ پھر اللہ روز دائیں طرف والے فرشتے کی ڈیوٹی بدلتے رہتے ہیں۔ دائیں طرف والا فرشتہ روز بدلتا ہے اور بائیں طرف والا فرشتہ ویسے رہتا ہے، کیونکہ تھکنا، اونگنا یہ صفات انسانوں میں ہے، اللہ نے فرشتوں کے اندر نہیں رکھی۔ اللہ چاہے تو انسانوں سے بھی نکال لے، اللہ طاقتور ہے، اللہ پاک کریم ہے۔ اب قیامت کا دن جب آئے گا نا، اللہ جل شانہ حجت کام کرنے کے لیے فرمائیں گے کہ اس کے نیکیوں کے گواہ لاؤ، اس کے گناہوں کے گواہ لاؤ۔ اب گناہ کا گواہ ایک فرشتہ ہوگا اور نیکیوں کے گواہ روز نیا فرشتہ۔ اب ایک طرف بے شمار فرشتے، ایک طرف صرف ایک فرشتہ۔ اللہ جل شانہ اپنی شان کریمی کو سامنے رکھتے ہوئے حجت کام فرمائیں گے، اس کی مغفرت فرمائیں۔ آج کی رات بخشش مانگنے کی دعا ہے، بخشش مانگنے کی، لیکن یاد رکھنا فرمایا کینہ رکھنے والا، کسی مسلمان کو قتل کرنے والا اور شرک کرنے والا، اس کی آج کی رات بھی بخشش نہیں ہوگی اگر اس نے توبہ نہ کی۔ کینہ رکھنے والا، ساس بہو سے، بہو ساس سے، بھائی بھائی سے، بہن بہن سے، میاں بیوی سے، رشتے آپس میں رشتے سے کینہ رکھنے والا، اگر اس نے دل میں توبہ کر لی، دل میں توبہ کر لی اور اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ درست کر لیا اور پھر مخلوق کے ساتھ بھی معاملہ درست کر لیا، کینہ رکھنے والا اور کسی مسلمان کو قتل کرنے والا اور اللہ جل شانہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا، آج کی رات محروم رہ گئے، اس سے بڑوں کی بدقسمت ہے، اس سے بڑوں کی بدقسمت ہے۔ میں اکثر ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، جنازہ پڑھا رہے اور جنازہ پڑھانے والا مسلمان، جنازہ پڑھنے والے مسلمان، لیکن جنازہ مسلمان کا نہیں ہے، جبکہ ہے مسلمان، لوگ کہتے ہیں مسلمان ہے۔ ایک بڑی کی بات عرض کرتا رہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کوئی پل ایسا ہوتا ہے، اس کے منہ سے کوئی بول ایسا نکل جاتا ہے، کوئی عمل ایسا ہو جاتا ہے، اس کا ایمان اس سے چھن جاتا ہے، اور جب وہ مرتا ہے تو وہ بغیر ایمان کے مرتا ہے، ایمان کی حالت میں نہیں مرتا۔ اور میں دنیا کا بدقسمت انسان ہوا ہے، ساری زندگی کلمے والوں کے ساتھ رہا، ساری زندگی کلمہ پڑھتا رہا، ساری زندگی کلمہ بولتا رہا، ساری زندگی کلمہ لکھتا رہا، ساری زندگی کلمہ سنتا رہا، اور ساری زندگی کلمے والوں کے ساتھ نسبت رہی، اور آخری وقت میں بغیر کلمے کے مر گیا۔ وہ دنیا کا بدقسمت انسان ہے تو اس کی بخشش نہ ہو سکی اور بغیر کلمے کے مر گیا، بدقسمت انسان، اس کی بخشش نہ ہو سکی۔ آج کی رات بخشش مانگنے کی، مغفرت مانگنے کی رات ہے، بخشش اور مغفرت مانگنے کی رات ہے۔ اللہ پاک سے گڑ گڑا کے، اور دیکھو ایک بات بتاؤں آپ کو، دعا کا تعلق دل سے ہے، زبان سے نہیں ہے۔ زبان تو اظہار کے لیے ہے،
آج ایک لفظ یاد رکھیے گا، دعا دل کا عمل ہے، زبان کا عمل نہیں۔ دعا دال، دعا میں بھی دال ہے اور دل میں بھی۔ دعا دل کا عمل ہے، زبان کا عمل نہیں۔ اور یاد رکھنا، دعا الفاظ کی محتاج نہیں، دعا کے لیے الفاظ نہیں چاہیے۔ دعا کے لیے درد چاہیے، الفاظ نہیں چاہیے۔ ہاں، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں، مسنون الفاظ، مسنون لفظ اور قرآن و سنت کے، اگر اس سے مانگے اور ساتھ درد بھی ہو، دل بھی ہو، پھر نور انا نور ہے، اور قرآن بھی پڑھ رہا ہے لیکن دل ساتھ شامل نہیں ہے، پھر اس کا ثواب تو مل جائے گا، دعا نہیں ہوگی۔ دعا دل کے عمل کا نام ہے۔ ایک ہے دعائیں پڑھنا اور ایک ہے دعائیں کرنا، فرق ہے، نہیں فرق؟ سوالی کو دیکھو، روپے کا سوال کرتا ہے، اس کا ہاتھ سوالی، اس کے لفظ سوالی، اس کی آنکھیں سوالی، اس کا سر سوالی، اس کے پاؤں سوالی، اس کا لباس سوالی، اس کے انداز سوالی، اس کا پل پل، رواں رواں، لفظ لفظ، کیفیات سب سوالی ہیں۔ اس سے پوچھ دیکھ، روپیہ مانگتا ہے، ساری کائنات کے سامنے کہ بادشاہ کے سامنے بیٹھا تو مانگ رہا ہے۔ اور کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ سوال کرنے والے نے آپ سے کہا 1 روپے کا سوال ہے، ہاتھ آپ کی طرف کیا ہوا ہے اور سر پشت کی طرف، چہرہ پشت کی طرف کیا ہوا ہے، اور اس طرف منہ کر کے کہتے ہیں 1 روپے کا سوال؟ غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ سوال مجھ سے کرتا ہے، دیکھ کر ادھر ادھر ہے، وہ دھتکارا جائے گا نہیں جائے گا؟ پھر کہتے ہیں ملتا نہیں۔ وہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نا ایک آدمی آیا، حضرت ملتا نہیں ہے، فرمایا کبھی آ کے تم نے ہم سے دعا مانگنا سیکھا ہے کہ ملتا نہیں ہے؟ تو ہمارے پاس آیا تو وہ حضرت مجھے دعا مانگنا سکھائیں۔ یہ بادشاہ تھے، یہ دنیا کا بادشاہ ہے، آج ہے کل نہیں ہے، یہ دنیا کا کوئی تجھ سے بڑا ہے، اس سے مانگنے کا تو نے طریقہ سیکھا، لوگوں سے انداز پوچھا، اس کے اوقات پوچھے، اس کا موڈ پوچھا افسر کا، ساری کائنات کے ارحم الراحمین، احکم الحاکمین، اجود الاجودین، اس کائنات کے سردار آقا سے مانگنے کا طریقہ بھی تو نے نہ سیکھا۔ دعا دل کا عمل ہے، زبان کا عمل نہیں ہے۔ اور پھر یہ لفظ یاد رکھنا، ایک دعا پڑھنا ہے، ایک دعا کرنا ہے۔ آج کل لوگ جو ہے نا، وہ اکثر کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں، وہ دعا کہتے ہیں لیتے نہیں۔ میرے پاس اکثر خط آتے ہیں، 3 صفحے بھرے ہوئے ہیں، میرے فلاں مسئلے کے لیے دعا کریں، میرے فلاں مسئلے کے لیے دعا کریں، میرے فلاں مسئلے کے لیے دعا کریں۔ 3 صفحے صرف دعا کے لیے بھرے ہوتے ہیں، پڑھ کے دعا کرتے ہیں۔ ایک ہے دعائیں لینا، وہ کیسے؟ جو آپ کو اعمال، اوراد، تسبیحات، ذکر، عبادات بتائی ہیں، ان کو اتنا کرنا، اتنا کرنا، اللہ سے اتنا تعلق جوڑنا کہ جب ان کی نظر پڑے اور نظر پڑتے ہی دیکھیں تو بس دل سے دعائیں نکلنا شروع ہو جائیں۔ یہ دعائیں عرش الہی کو جا کے ہلا دیتی ہیں۔ ایک ہے دعاؤں کے لیے کہنا، ایک ہے دعائیں لینا، خود لینا، اندر سے نکلیں، اندر سے نکلیں۔ میں ایک دفعہ سفر کر رہا تھا، میں ایک سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، پتہ نہیں کیا دل کی کیفیت تھی، میرے آنسو ٹپک پڑے اور بے چینی سے دل سے ایک شخص کے لیے دعائیں نکلنا شروع ہوئی۔ پھر آئے دل میں بات کہ اس نے اپنا تعلق اللہ کی ذات سے واقعی جوڑا ہوا ہے۔ اور یاد رکھو، دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہم نے اس کی قبولیت کے کئی واقعات دیکھے ہیں۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں، میں حقیقت عرض کر رہا ہوں، ہوتی ہیں اور 100% ہوتی ہیں۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، کریم کے دینے میں کہاں کمی ہے؟
ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اس کریم کے دینے میں کہاں کمی ہے؟ ایک شخص مایوس تھا بالکل اپنی زندگی سے، کئی دفعہ خودکشی کی کوشش کر چکا ہوں، لیکن کچھ نہیں ملا۔ کئی دفعہ خودکشی کی کوشش کر چکا ہوں، کچھ نہیں ملا۔ ایسے اللہ اللہ کرنے والے موجود تھے، فقیر بھی ان میں تھا، اللہ کا ذکر کیا، اللہ سے مانگا، سب نے مل کے دعا کی۔ اب یقین جانیے جیسے کہ کوئی ویران جگہ ہو اور بیج ڈال کے اور پانی دے دیا جائے اور اللہ کے ہاں سے بارش ہو جائے اور ایسی فصلیں ہوں کہ عقل دنگ رہ جائے، اس کو کریم نے ایسے پھل پھول لگایا، ایسا پھل پھول لگایا۔ اچھا ایک چیز کا میں نے تجربہ کیا، پھل پھول لگانے کے بعد اس کی شاخیں جھکی ہوئی ہیں، لگتا ہے پھل اور لگے گا، نہیں سمجھے؟ شاخیں جھکی ہوئی ہیں، گردن میں سریا نہیں آیا، شاخیں جھکی ہوئی ہیں۔ جب شاخیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں تو وہاں پھل اور لگتا ہے۔ تو دوسری چیز اللہ پاک سے جو مانگنی ہے وہ رزق مانگنا ہے، رزق۔ اچھا رزق ہم کہتے ہیں روٹی کو، آنکھوں کا بھی رزق ہوتا ہے۔ جب یہ آنکھوں کا رزق چھنتا ہے نا پھر کہتے ہیں آنکھیں کمزور ہو گئی۔ جگر کا رزق ہوتا ہے، معدے کا رزق ہوتا ہے، نگاہوں کا اور سوچوں کا رزق ہوتا ہے، جسم کا رزق ہوتا ہے۔ ارے گھر کا بھی رزق ہوتا ہے، گھر جو آپ کا پل رہا ہے نا، یعنی باقی ہے، یہ رزق میں پل رہا ہے۔ جب گھر کا رزق ختم ہوتا ہے وہی گھر بک جاتا ہے، وہ گھر تیرے ہاتھ میں نہیں رہتا۔ خواہشوں کا بنا ہوا گھر، تمناؤں کا بنا ہوا گھر، آنکھوں سے دیکھے اپنے ہاتھوں سے بیچتے ہو، اس گھر کا رزق چھن جاتا ہے۔ وہ صحت جو ہے نا، صحت آپ کو مل رہی ہے، یہ صحت رزق پہ مل رہی ہے، اس کی بھی ایک خصوصی رزق ہے جو کریم عطا فرماتے ہیں۔ صحت ایسی نہیں مل رہی، صحت ایسے نہیں مل رہی، یہ رزق پہ مل رہی ہے، اور جو صحت باقی ہے۔ اور یہ زندگی کا نظام چل رہا ہے نا، ایسے نہیں چل رہا۔ آج کی رات رزق مانگنے کی ہے، الہی جس رزق کا مجھے علم ہے وہ عطا فرما، جو تیرے علم ہے وہ بھی عطا فرما۔ اللہ جو میں جانتا ہوں وہ عطا فرما، جو میں نہیں جانتا وہ بھی اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ اور جب بھی مانگا کریں نا ایک لفظ ساتھ استعمال کیا کریں، یا اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ اللہ شہد کی ضرورت تھی، کہیں نہ ملی، اس نے کہا کہ بادشاہ کے پاس شہد ہے۔ اب بیچارہ چھوٹا سا برتن لے کے گیا کہ تھوڑی سی شہد دے، میری بیوی زچگی کی حالت میں ہے، پہلے زچگی کی حالت میں شہد لگاتے تھے، پھر چٹاتے تھے، اب ٹیکا لگاتے ہیں، اب ٹیکا لگاتے ہیں۔ اور وہ دور ہوتا تھا جب گھروں میں بچے ہوتے تھے اور بڑی عافیت سے ہوتے تھے۔ اب بہت کم ہے کہ ہسپتالوں میں جا کے عافیت سے ہوں۔ اب وہ اس نے کہا کہ شہد چاہیے، اب اس نے بہت بڑی مشکیزہ شہد کا بھر کے دے دیا۔ مشکیزوں میں شہد ہوتا تھا، میں نے مشکیزے میں گھی تو دیکھا ہے۔ ایک سفر میں ہمارے ساتھ ایک صاحب تھے، صحرائی آدمی تھا، چھوٹا سا مشکیزہ اس کے پاس تھا، اس کے اندر دیسی گھی بھرا ہوا تھا، اور وہ کبھی کبھی کھاتا رہتا تھا اس مشکیزے میں سے دیسی گھی۔ اور یہ نہیں ہے کہ اس کی رنگت اور اس کا ذائقہ اور اس کی بو خراب ہو گئی ہو، نہ آپ نے ویسا دیسی گھی نہیں دیکھا ہوگا، آپ ناگواری کا اظہار نہ کریں، ویسا دیسی گھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اور انہوں نے شہد کا جو ہے وہ مشکیزہ بھر کے دے دیا۔ اس نے کہا جناب مجھے تو تھوڑا سا چاہیے۔ اس نے کہا تو نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا ہے، ہم نے اپنی شان کے مطابق کیا۔ اللہ جل شانہ سے اس کی شان کے مطابق مانگا کرے، اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرما، رزق بھی اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ کس نے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا
حضرت آپ کی اولاد نیک ہے، فرمایا ہر فرض نماز میں یہ دعا پڑھتا ہوں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ جب ذریاتنا پہ آئے نا تو اپنی قیامت تک کی نسلوں کا تصور کریں اور یہ اس دعا کا اپنی زندگی میں معمول بنائیں اور اس کو یاد کر لیں۔ چھوٹی سی دعا ہے، زیر زبر کی احتیاط کے ساتھ اس کو یاد کر لیں۔ روتے ہوئے اپنی اولاد اور اپنی نسلوں کے لیے میرے پاس لوگ آتے ہیں۔ بزرگ کے پاس گیا، حضرت 18 سال پہلے آیا تھا دعا کرانے کے لیے، اب 18 سال دعا واپس کروانے کے لیے آیا ہوں۔ کیا دعا تھی؟ مجھے اللہ بیٹا دے دے۔ آپ نے دعا کی تھی، اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا، اب دعا کرے اللہ اسے لے لے۔ اللہ جل شانہ سے میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ درمیان میں بات آ گئی، چلو اس میں بھی کوئی خیر ہوگی۔ رزق مانگیں، عافیت مانگیں، آخری چیز تیسری چیز کیا ہے؟ عافیت مانگیں۔ اس دن ایک بیچاری بوڑھی خاتون فالج زدہ مجھ سے کہنے لگی کہ بس ایک دم جو ہے نا آنن فانن پتہ نہیں کیا ہو گیا، پھر پولیس میں چلے گئے، پھر اس طرح ہو گیا اور یوں 1.5 لاکھ روپے لگ گیا اور وہ گیا بھی سارا رشوت کے اندر۔ ایک پل میں کیا ہو جائے اور ایک پل میں کیا بن جائے اس کی خبر نہیں۔ اور ایک بات عرض کر دوں، رزق کے سلسلے میں یہ اللہ پاک کی ترتیب اور تقسیم ہے، بندے کو ملتی ہے اور رزق بندے کا اپنا نہیں ہوتا، اس کریم کا عطا کردہ ہوتا ہے۔ یہ ایک چشم دید واقعہ بتا رہا ہوں۔ ایک بزرگ تھے، انصاری صاحب تھے، کچھ تھوڑا سا حکمت کا کام بھی کرتے تھے۔ ایک اللہ والے کی زبانی چشم دید واقعہ عرض کر رہا ہوں۔ میاں بیوی کی ایسی تھوڑی سی ایک دوسرے کے ساتھ تو میں ہوگی، ہلکی پھلکی سی۔ اوپر سے مہمان آ گیا تو میاں نے کہا اسے کہ اس کے لیے کھانا تیار کر نہ تیرے لیے کروں گی نہ اس کے لیے کروں گی۔ اب وہ اس کو بیٹھک میں لے کے بیٹھا ہے، سوچ رہا ہے کیا کروں۔ دیہاتی ماحول میں ہوٹلیں کہاں کہ بھاگ کے یہاں سے پکڑ کے لے آؤں۔ کہنے لگا چلو سامنے پڑوسی کا گھر ہے، اس سے کہہ دیتا ہوں کہ میری بیوی کی طبیعت کچھ خراب ہے، نیت کر لی طبیعت دوسری خراب ہے، مزاج میں خراب ہے، اور ان سے عرض کیا کھانا، انہیں کہ جتنے لوگوں کا کھانا کہ میں آپ کو بنا کے دیتا ہوں، بنا کے دیتے ہیں۔ اب اس مہمان کے لیے پانی کے لیے گیا گھر، اب گھڑے سے پانی لینے لگا تو بیوی بیٹھی ہزاروں قطار رو رہی، تجھے کیا ہو گیا؟ وہ کہنے لگی پہلے مجھے معاف کر پھر مجھے بات سناؤں گی، پہلے معاف پھر تجھے بات۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگی میں سوچنے لگی کہ چلو میرا غصہ میرے میاں کے ساتھ تھا، مہمان تو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا، اس کو میں نے انکار کیوں کیا؟ مجھے ایک دم اس کا احساس ہوا۔ میں اندر سے آٹا لینے گئی نا تو جس بوری میں آٹا پڑا تھا وہاں ایک سفید داڑھی والے بوڑھے سے سفید لباس پہنے بزرگ تھے، میں ڈر گئی۔ تو مجھ سے کہنے لگے تو ڈر نا، میں اس مہمان کا آٹا لینے آیا ہوں ان گھر والوں کے لیے، تو نے پکایا نہیں، رزق اس کا پہلے سے آ چکا تھا، رزق پہلے آتا ہے مہمان بعد میں آتا ہے، رزق پہلے آتا ہے مہمان، میں اس کی وہ رزق کی برکت تھی نا وہ لینے آیا ہوں، وہ تیرے گھر سے لے کے جا رہا ہوں۔ کہنے لگے بس وہی بات تھی کہ میرے اندر زاروں قطار میں رو رہی ہوں، تو مجھے معاف کر دے کہ اس کے مہمان کی برکت ہم سے چھن گئی، رزق ملتا نہیں دیا جاتا ہے، بعض اوقات کسی کو طفیل ملتا ہے، ملتا ہے۔ مجھے کالج میں اکثر اسکالرشپ ملتی تھی، حضرت کی دعاؤں سے فرسٹ آ جاتا تھا۔ میں نے طے کیا تھا کہ اسکالرشپ جا کے حضرت کو دینی ہے، روٹی ابا اماں دے دیتے تھے، حضرت میری اسکالرشپ قبول کرتے تھے اور دعائیں فرماتے، سب سے نہیں لیتے تھے۔ اور پھر ایک دفعہ ایک بات فرمائی
فرمایا جو کسی اللہ کے فقیر کی روٹی کا فکر کرتا ہے، اس کو کھلانے کا فکر کرتا ہے، اللہ جل شانہ اس کو اتنی بڑی عبادتوں کا، سعادتوں کی توفیق دیتے ہیں کہ اس کی نسلیں بھی ان سعادتوں اور عبادتوں سے مستفید ہوتی ہیں۔ ایک واقعہ ہے، ایک صاحب، یہ ضلع فیصل آباد کا واقعہ عرض کر رہا ہوں، فیصل آباد کے قریب ایک صاحب کی اتنی زمینیں تھیں کہ کئی اسٹیشن ٹرین کے اسٹیشن اس کی زمینوں میں تھے۔ ایک دفعہ چوک میں کھڑے تھے، جب اللہ پاک سے عافیت، اللہ جل شانہ کی طرف سے عافیت چھنتی ہے نا، یہ میری بات کو ذرا غور سے سمجھیے گا، جب عافیت چھنتی ہے تو پھر شاخ جھکی ہوئی نہیں ہوتی، وہ اکڑی ہوئی شاخ ہوتی ہے۔ کہنے لگا کہ میرے پاس اتنا مال ہے، اگر 7 نسلیں بھی کھائیں تو مال ختم نہ ہو۔ پتہ نہیں اس لہجے میں کیا تھا جو کریم ناراض ہو گیا، کریم ناراض۔ میں بعض اوقات ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں، بعض اوقات کوئی چیز ترغیب کے لیے بتائی جاتی ہے، کوئی چیز تشہیر کے لیے بتائی جاتی ہے۔ ترغیب کہتے ہیں میں بتا رہا ہوں یہ عمل میں کرتا ہوں، آپ بھی کر لیں، نیت ہے، اللہ تو نیتوں میں نظر رکھتا ہے نا، اللہ جل شانہ کی نظر الفاظ پہ نہیں، دل کی کیفیات پہ ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات کوئی تشہیر کے لیے ہوتا ہے کہ میری شہرت، اب وہ مر گیا، بیٹا زندگی کی بیچارہ جوانی کی دیوانگی میں پڑ گیا، عیاشی کرتے کرتے اس نے ملک کا ہر شہر چھانا۔ اب دوستوں نے مشورہ کیا کہ ملک کے باہر جانا چاہیے، وہاں لذتوں کا سامان بہت زیادہ ہے، اور یوں زمینیں بکتی گئی، مال کم ہوتا گیا، زمینیں بکتی گئی۔ ایک وقت آیا کہ گھر کا مکان بک گیا، اور پھر ایک وقت آیا، آنکھوں دیکھا واقعہ، دیکھنے والوں نے بتایا، چوک میں جس جگہ اس کے باپ نے کھڑے ہو کے وہ بولے تھے، اسی جگہ کھڑا ہو کے وہ بھیک مانگ رہا تھا۔ عافیت چھن گئی، رزق چھن گیا۔ بخشش مانگو، رزق مانگو، عافیت مانگو۔ اور یہ جو میں لفظ عرض کر رہا تھا نا، من ذریہ کے لفظ آئے، ربنا ہب لنا من ازواجنا، ربنا ہب لنا وذریاتنا، جب ذریات کا لفظ آئے، ذریت کہتے ہیں میری نسلیں۔ اللہ تو یہاں تصور کریں، یا اللہ میری قیامت تک کی نسلوں کو قرۃ اعین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور تقوی والوں کا امام بنا دے۔ واہ سبحان اللہ، کیسی دعا ہے، اور قرآنی دعا ہے۔ جب عافیت چھنتی ہے نا، بس پھر وہ کہتے ہیں، یعنی میں آپ کو کیا بتاؤں، ایسے لوگ آتے ہیں میرے پاس جن کے ہاں چہل پہل تھی۔ ایک جگہ ایک مکان میں، کئی سال پرانی بات ہے، کئی منزلہ ایک بنا ہوا مکان تھا، سیاسی آدمی تھا، اس کے مکان کے اندر کچھ اس کے بقول کچھ چیزیں تھی تو چیک کر لیں۔ میں نے کمرے پھرتے پھرتے میں تھک گیا، اور کمرے کی وارڈروبیں اور ان کے اندر بڑے ہوئے بکسے، اور اب کہنے لگا اب عالم یہ ہے کہ ہر چیز کو کیڑا لگ جاتا ہے۔ مجھے کل پرسوں ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ایک بہت بڑا بزنس مین، اس کی بنولے کی کھل پڑی ہوئی ہے اور اس کے گودام بھرے ہوئے ہیں، اور گودام میں کیڑا پڑ چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں میری 400 روپے من کی خرید ہے، کوئی 100 روپے من لے لے، کوئی 50 روپے من لینے کو تیار ہے، اور کروڑوں کا اس کا نقصان ہو گیا ہے۔ اور کہنے لگا میرے سامنے ایسا رویا کہ ماں کے مرنے پہ کبھی نہ روئے، ویسا بلک کے رویا کہ اب جو مانگنے والے ہیں وہ عزتوں پہ آ گئے ہیں، اور جو چیز بیچنا چاہتا ہوں وہ بکنے کو تیار نہیں۔ عافیت مانگیں، بس کرم کا معاملہ بنائے رکھ،
اوپر سے سیدھی آتی رہے گا، معاملہ سیدھا ہوتا رہے، پھر تجھے لوگ سمجھدار بھی کہیں گے، عقل مند بھی کہیں گے، دانا بھی کہیں گے، سکالر بھی کہیں گے، سب کچھ کہیں گے۔ اوپر سے فیصلے ہٹتے اور کٹتے ہیں نا، پھر سب کچھ ہٹ جاتا ہے، سب کچھ کٹ جاتا ہے، پھر کچھ نہیں بچتا، پھر جسے کہتے ہیں کٹ نہیں بچتا۔ اور یاد رکھنا یہ چیزیں ملتی دعاؤں سے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سرور کون اسلم کی دعائیں لیتے ہیں اور اللہ والوں کی دعائیں لیتے ہیں، اللہ والوں کی دعائیں لیتے ہیں۔ ایک درویش کے پاس بیٹھا تھا، وہ فرما رہے تھے، فرمائے دعائیں لو، دعائیں لو، اور جس کو دعائیں نہیں، ان ہستیوں کی دعائوں سے جو محروم رہا نا، اس کو صرف کھلا ملے گا۔ اب خود پوچھنا کھلا کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ انہوں نے فرمایا، جو ان کی دعاؤں سے محروم رہا۔ بخشش کی دعا، رزق کی دعا، عافیت کی دعا، اور یہ بھی چشمدید واقعہ بتا رہا ہوں، ایک شخص کا چشمدید واقعہ عرض کر رہا ہوں۔ اکثر گاؤں جو ہے سڑک سے دور تھے، سڑک کے کنارے لوگ آ کے بیٹھتے، 4-5 میل کا سفر کر کے، 4-5 میل کا سفر کر کے سڑک کے کنارے آ کے لوگ بیٹھتے، بس کا انتظار کرتے، اور بعض اوقات بس نہ آتی جگہ نہیں ہوتی، اور بیچاروں کو رات نہیں گزارنی پڑتی، بھوکے پیاسے، اگر بچے عورتیں ساتھ ہوتی اور پریشان۔ ایک خاتون تھی، اللہ اس کو درجات کو بلند کرے، فوت ہو گئی ہے، زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ ایک خاتون، ایک احمد پر سیال ہے نا، یہ اس کے قریب کا واقعہ عرض کرتے، سخیوں میں سخی تھی، وقت کی حاتم تائی تھی، سخیوں کی سخی۔ اس نے سوچا کہ وہاں کوئی مہمان خانہ بنوا دیا جائے، اپنے میاں سے کہا، اللہ نے بڑی زمینیں دی ہیں، بڑا مال دیا ہے، بڑی چیزیں دی ہیں، وہاں مہمان خانہ بنا لیں، جو بیچارے رات کو رہنے والے ہیں وہاں ان کو روٹی مل جائے، کو سہارا مل جائے، کو رہنے کو جگہ مل جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، خوش قسمت انسان ہے۔ یہ بھی بات عرض کرتا جاؤں، جس کی بیوی اس کے ہم مزاج ہو۔ مجھے کل پرسوں پتہ نہیں کو صاحب کہنے لگے، میری والدہ اپنے والد سے جھگڑا آخری وقت میں صرف آ کے یہیں رک جاتا ہے، آپ اوورسیئر تھے، لوگوں نے تو اتنا بنایا، تو نے کیا بنایا؟ بنانے کا مطلب سمجھ گئے جی سمجھے؟ تو نے کیا بنایا؟ اب وہ اس نے میاں کو راضی کیا، اس نے کہا ٹھیک ہے بنا لیا۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ لوگ آ کے یہاں پڑے رہتے ہیں، کھاتے ہیں، اس طرح ہے، یہ کیا آپ نے جو ہے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے؟ بہت زیادہ لوگوں نے اسے کہا، اور ایک دفعہ اس نے اپنے مہمان خانے کو بند کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ اب اللہ کی نیک بندی نے، اس سخی خاتون نے یہ سوچا کہ یہ تو ایک لنگر ہے، اللہ پاک نے دیے ہے، اور ہم تو اللہ کی دی ہوئی امانتیں اللہ کے بندوں تک لوٹا رہے ہیں۔ کل کی بات ہے، کراچی سے میرے پاس دوائی لینے کے لیے لوگ آئے، تو وہ بندہ کوئی ایسی بات کر گیا، گھما گیا مجھے، کہنے لگے وہ وقت ختم ہو گیا، وہ انصاری صاحب کے پاس ہے، انصاری صاحب لے آئے، انہوں نے صبح فون پہ بات کی تھی، دوائی لینے کے لیے آئے، اماں کی دوائی لینے آئے، یعنی صبح آئے تھے شام کو چلے گئے۔ تو میں نے کہا ان سے عرض کیا کہ کتنے کی دوائی ہے؟ کہنے لگے ہو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے کون سا اپنی جیب سے دینا ہے؟ میں حیران ہو گیا، اور اگلے لفظ جو اس نے کہے نا، کہنے لگے دینے تو اللہ کے خزانے سے ہیں، اللہ نے پھر لوٹا دینا ہے ہمیں۔ کیوں ہم ماں کی خدمت کے لیے کر رہے ہیں، اور اماں کی خدمت کے لیے دیا ہوا واپس لوٹ کے آنا۔ عجیب بات کر گیا وہ بندہ، عجیب بات کر گیا۔ ایک دفعہ ایک خاتون کو، اس کو
اس کی پیدا کرنے والی والدہ تھی، ایک پالنے والی ہے. میں نے اس سے کہا، میں نے کہا دیکھ، کہنے لگے میرے والد نے مجھے چھوڑ دیا. میں نے کہا اب والد جو ہے، اب والد بڑھاپے میں ہے اور کسنا پرسی میں ہے. اب تیرے تقوی کا امتحان ہے اور تیری صلہ رحمی کا امتحان ہے کہ تو اس حال میں، جس حال میں تجھے ضرورت تھی، تو کسنا پرسی میں تھی، اس نے تجھے چھوڑ دیا. اب وہ کسنا پرسی میں ہے، تو اسے نہ چھوڑ. دیکھ رب تجھے کیسے نوازتا ہے، تو دیکھ تو صحیح. لیکن اس خاتون کو ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آئی، بیچاری کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی. حالات میں ہے وہ خاتون، کرائسس میں ہے، مشکلات میں ہے، کیونکہ اس کو یہ فقیر کی بات سمجھ نہیں ہے. کبھی اللہ سمجھا دے. تو اپنی میاں سے کہنے لگی کہ مہمان کھانا بند نہ کریں. اس نے کہا نہیں بند کیا. اس اللہ والی بندی نے اصرار نہ کیا. جو دانا خواتین ہوتی ہیں نا، جن کے دل کے اندر صحت مند دل ہوتا ہے اور صحت مند سوچیں ہوتی ہیں، وہ موقع کا انتظار کرتی ہیں. ایک دفعہ کہنے لگی اپنی زمینیں پہ، رقبے پہ ہم ذرا سیر کرنے چلیں، گھر رہ کے اکتا گئے ہیں. تو میاں کہنے لگا ٹھیک ہے. اب سیر کرتے کرتے کنویں کے اندر دیکھنے لگی. تو میاں کہنے لگا چلو کیا دیکھ رہی ہو؟ اس نے کہا میں اٹھتی ہوں. پھر دیکھے. تو میاں کہنے لگا چلو واپس چلیں. وہ پھر دیکھے. اس نے کہا کیا دیکھ رہی ہے تو کنویں کے اندر؟ اس نے میں دیکھ رہی ہوں ڈول بھر بھر کے کنویں کا آ رہا ہے اور کنویں کا پانی تھوڑا نہیں ہو رہا. اور دیوانی ہے یہ، تو شام تک بیٹھی رہے، کنویں کا پانی تھوڑا ہوگا ہی نہیں. تو پھر کہنے لگے اللہ کا بندہ، ہمارا رزق تھوڑا ہو جائے گا. تو بھائی کس نے کہہ دیا؟ تو مہمانوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے رزق ختم کر دے اور ہمارا رزق تھوڑا ہو جائے گا. تو کہنے لگا وہ بات مجھے سمجھ آ گئی ہے، جو میں نے فیصلہ کیا تھا وہ واپس لیتا. میرے دوستو، رزق مانگے اللہ پاک سے، اور بعض اوقات رزق اللہ پاک کسی ہیلے سے عطا فرماتے ہیں، کسی ہیلے سے عطا فرماتے ہیں. اور میں ان کمزوروں کی وجہ سے، ان کمزوروں کی وجہ سے، ان معاشرے کے گرے پڑے لوگوں کی وجہ سے تمہیں روزی ملتی ہے. ہاں، جن کے کپڑوں سے پسینے کی بدبو، جو نماز میں ساتھ کھڑا ہو جائے تو ناگواری ہو، جو چھینکے اسے سلیقہ نہ آئے، وہ جمائی لے اور جمائی لینے کا سلیقہ ہی نہ آئے. ہاں، ان لوگوں کی وجہ سے، جن کو کوئی پوچھے نا، جن کا کوئی پرسان حال نہ ہو، جن کو کوئی سلام کرنا پسند نہ کرے، جن کا کوئی سلام کا جواب دینا بھی پسند نہ کرے، جن کو معاشرے میں اچھی نشست نہ دی جائے، جن کو مجالس میں اچھا مقام نہ دیا جائے، ارے جن کی کوئی حجت اگر کر لے تو پوری نہ کی جائے، جو ذمہ اٹھا لیں تو قابل قبول نہ ہو، معاشرے کے وہ لوگ، معاشرے کے وہ لوگ، ان لوگوں کے ذریعے سے اللہ جل شانہ روزی عطا فرماتے ہیں. ان لوگوں کے ذریعے سے اللہ جل شانہ رزق میں وسعت عطا فرماتے ہیں. اور ان لوگوں کے ذریعے سے یاد رکھنا، اللہ جل شانہ آئی ہوئی آفتیں ٹال دیتے ہیں. آج کی رات اللہ پاک سے مانگنے کی ہے. اپنی نسلوں کے لیے مانگو، سارے عالم کے لیے مانگو، ارے کافروں کے لیے مانگو. اے اللہ، یہ غفلت کی زندگی گزار رہے، یا اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لے، اپنے محبوب کا محبوب بنا لے، یا اللہ ان کو جہنم کی آگ سے بچا دے. میرے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوگا ان کو جہنم میں جانے سے. یا اللہ تو اپنے حبیب کے دکھ کو برداشت نہیں کرتا، یا اللہ تو اپنے حبیب کے سکھ اور ٹھنڈک کو برداشت فرماتا ہے. یا اللہ ان کافروں کو بھی بخشش کر دے، ان کی بھی مغفرت کر دے. ایک بزرگ فرماتے ہیں میں حال میں اپنے کو کافر سے بہتر سمجھتا ہوں، معال انجام میں اپنے سے کافر کو بہتر نہیں سمجھتا. تو کسی نے پوچھا حضرت کیسے؟ اور میں ایسے کہ یا اللہ تو نے مجھے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اس کو ایمان کی دولت سے نہیں نوازا. میں تیری رحمت سے، کرم ہے تیرا، بہتر ہوں. اور پھر کیا پتا وہ ایمان کی حالت میں مرے، میں بغیر ایمان کے مر جاؤں، یہ مجھے خبر نہیں.
اس لیے فرمایا میں کسی کافر کو سے نفرت نہیں کرتا، میں کسی کافر سے نفرت نہیں کرتا، کیا پتا اس کو ایمان نصیب ہو جائے، آخری وقت میں کوئی نیکی ایسا کرے، کوئی عمل ایسا کرے، یا اللہ پاک اس کو ہدایت عطا فرما دے اور ہدایت کے ساتھ اس کو موت آ جائے۔ اور میں بعض محدثین نے ایسے واقعات لکھے ہیں کہ ایسے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، ایک نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، یعنی مسلمان ہوئے ابھی نماز کا وقت آیا نہیں تھا، اس سے پہلے اللہ پاک کو پیارے ہو گئے اور اللہ کے ہاں جو ہے جنت خرید۔ تو دعا دل کے عمل کا نام ہے بھائی، دعا دل کے عمل کا نام ہے۔ آج پتہ ہے میرے دل کی خواہش تھی، میں نے انصاری صاحب سے پوچھا کہ میں اپنے ملک کے جتنے احباب ہیں ان سب کو عرض کروں کہ آج تشریف لائیں، پھر جگہ نہیں تھی۔ میں نے کہی جگہ تو اتنوں کے لیے جتنے آتے ہیں، یہ تو اتنوں کے لیے۔ آج جی میں تھا کہ ان سب کو احباب کو بلاؤں، ملک کے جس کونے میں جہاں بھی ہیں 2-4 احباب، ان سب کو بلاؤں۔ تو دعا کس چیز کا نام ہے؟ دعا دل کا عمل ہے، اظہار صرف الفاظ ہوتے ہیں۔ اور ایک بات اکثر عرض کیا کرتا ہوں ایک اللہ والے کی، کہ دعا الفاظ کا نہیں کیفیات کا نام ہے۔ دعا الفاظ نہیں کیفیات ہیں، الفاظ نہیں۔ مجھے ایک چیز بتاؤ ذرا، جب میت پڑی ہوتی ہے نا، میت پڑی ہوتی ہے، اس وقت سریں بھی نہیں سوچتی، الفاظ بھی نہیں سوچتے، پتہ نہیں منہ سے کیا نکل رہا ہوتا ہے، اور دل رو رہا ہوتا ہے، آنکھیں تو صرف ساتھ دے رہی ہوتی ہیں، زبان تو صرف ساتھ دے رہی ہوتی ہیں، اصل تو دل رو رہا ہوتا ہے، اصل تو دل رو رہا ہوتا ہے، اصل تو دل رو رہا ہوتا ہے۔ رات کو جتنا دل چاہے اللہ پاک سے مانگیں، کل کے روزی کی اللہ توفیق عطا فرما دے، وہ رکھ لیں جس کے لیے سہولت ہو۔ نماز فجر کا خیال رکھیں، کہیں ہماری نماز فجر ضائع نہ ہو جائے۔ آپ عشاء پڑھ کے سو جائیں، آپ فجر کی نماز پڑھ لیں، آپ کے حدیث کے مطابق ساری رات عبادت میں لکھی جائے۔ اگر عشاء پڑھ کے ساری رات عبادت کرتے رہے اور نماز فجر میں پڑھی، گھاٹے کا سودا ہے۔ ساری کائنات کی نفل ایک فرض کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نفل نور علی نور، مبارک، لیکن فرض اللہ۔ دعائیں مانگیں اللہ پاک سے، نفل پڑھیں، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، صلاۃ و تسبیح پڑھیں۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مفہوم ہے، جس کا جی چاہے روزانہ پڑھے، ورنہ ہفتے میں ایک دفعہ جمعے والے دن پڑھ لے، مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لے، سال میں ایک دفعہ پڑھ لے، اور میں زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لے، اللہ اس کی مغفرت کروا دے۔ زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لے، زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نصف شعبان کی شب کو 12 رکعت اس طرح پڑھتا ہے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور قل هو اللہ 10 بار پڑھے، اللہ جل شانہ اس کے سارے گناہ مٹا دیتے ہیں، اس کی عمر میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک پہاڑ پر گزر ہوا، انہوں نے ایک بڑا سفید پتھر نظر آیا، عیسیٰ علیہ السلام اس کے چاروں طرف پھرتے رہے، تعجب کرتے تھے الہی، تو ان کے تعجب پہ وحی بھیجی کہ کیا آپ چاہتے ہیں اس سے بھی زیادہ عجیب شے آپ پر ظاہر کروں؟ انہوں نے عرض کی جی ہاں۔ وہ پتھر پھٹ گیا،
اس میں سے ایک شخص سبز رنگ کا عصا ہاتھ میں لیے وہ نکلا. اس کے پاس ایک انگور کا درخت تھا. وہ کہنے لگا مجھے روزانہ یہ رزق ملتا تھا. انہوں نے اس سے پوچھا تو اس پتھر میں کب سے اللہ جل شانہ کی عبادت میں مشغول ہے؟ اس نے جواب دیا 400 برس سے. 400 برس سال ہو گئے. حدیث علیہ السلام نے کہا اے رب میرا گمان ہے آپ نے اس سے افضل کوئی مخلوق نہ پیدا کی ہوگی. ارشاد فرمایا جو شخص سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نصف شعبان کی رات کو 2 رکعت پڑھ لیتا ہے وہ اس کی 400 سال کی عبادت سے افضل ہے. آج کی رات میں صرف 2 رکعت پڑھ لیں. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے کتنا اعزاز ہے اس امت کو. میرے آقا کے کتنے احسانات ہیں, حضور کے احسانات کتنے ہیں. سبحان. جو آج کی رات میں 2 نفل پڑھ لے 2 رکعت پڑھ لے وہ اس کی 400 سال کی عبادت سے افضل ہے. 400 سال کی عبادت سے افضل ہے. حضرت احبار رضی اللہ فرماتے ہیں کہ نصف شعبان کی شب یعنی شب برات کو اللہ جل شانہ جبریل کو جنت میں بھیجتے ہیں اور اسے حکم دیتے ہیں آراستہ ہو اور کہتے ہیں آج کی رات اللہ جل شانہ نے آسمان کے ستاروں اور دنیا کے شب و روز کے برابر لوگوں کو آزاد کیا ہے جہنم کی آگ سے. تورات میں لکھا ہے جو شعبان میں لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون پڑھتا ہے اللہ جل شانہ اس کے لیے 1000 سال کی عبادت لکھتے ہیں, اس کے 1000 سال کے گناہ مٹا دیتے ہیں اور وہ قبر سے اس حال میں نکلے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا ہوگا اور اللہ جل شانہ کے نزدیک وہ صدیق لکھا جائے گا. اب میں پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھ لیں دل ہی دل میں ساتھ پڑھ لیں. لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. آپ یقین جانیے آپ نے پڑھا ایک بزرگ تھے دعا فرما کے کہتے تھے مبارک ہو بھی دعا قبول ہو گئی. لوگوں نے کہا حضرت آپ کو کیسے پتا چلا کہ دعا قبول ہو گئی؟ تو آپ جواب سنیں. فرماتے تھے جس کریم نے دعا کے لیے بلایا تھا ہم سب کو اکٹھا کر کے اور دعا کا حکم دیا پھر دعا کی توفیق دی یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو گئیں اور پھر یہ فرمایا میرے بندو میرے ساتھ جیسے گمان کرو گے ویسے معاملہ کروں گا. ساری چیزیں اکٹھی کر کے ہم نے مانگ لیا اب آخری معاملہ تھا گمان کا تو ہم نے ایک دوسرے کو مبارک دے دی اور گمان کر لیے کہ کریم نے قبول کر لیے تو قبول کر لی. واہ سبحان. کیسی عجیب بات. وہ کہتے تھے مبارک بھی دعا قبول ہو گئی. ایک اللہ والے فرماتے ہیں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی دعاؤں کو 2 چیزوں سے سجاؤ ایک قوت یقین کے ساتھ ایک رجا کے ساتھ. یقین ہو کہ میری دعا مانگی ہے اللہ جل شانہ نے ضرور قبول کی ہے. یہ نہ ہو کہ قبول ہو یا نہ ہو دل مل. اور امید ہو 100% امید ہو اور 100% یقین ہو. جو ان کیفیتوں کے ساتھ دعا مانگے گا میرا کریم اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں. اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بعض لوگ دعائیں مانگتے رہتے ہیں قیامت کے دن اللہ جل شانہ ان کی دعاؤں کو سامنے رکھیں گے کہ اس کے نامہ اعمال میں یہ الفاظ ہیں اللہ مجھے معاف کر دے یا اللہ میری بخشش کر دے. اس کے پاس اعمال وہ اسباب نہیں ہیں بخشش کے. میری بات کو ذرا غور سے سمجھیے گا. الفاظ ہیں اسباب نہیں ہیں. میرا رب ان دعاؤں کو سامنے رکھ کے اپنی رحمت کے صدقے حجت تام فرمائیں گے اور خود
مدعی اور خود دعویٰ، اور اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دے۔ آج کی رات دعائیں مانگو، اور ایک دعا اور مانگو، یا اللہ جس طرح آج کی رات تو نے میرے لیے روشن بنا دی ہے، ہر رات روشن بنا دے، ہر رات روشن بنا دے۔ اور اللہ تو مجھے یہ توفیق عطا فرما دے، میری کوئی رات ویران نہ ہو، میری کوئی رات تاریک نہ ہو، میری کوئی رات سیاہ نہ ہو۔ اللہ ہر رات، ہر میری رات کو صبح بنا دے اور ہر رات کو روشن بنا دے۔ یہ دعا مانگے اللہ پاک سے، اپنے لیے، پوری امت کے لیے، سارے عالم کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، ساری امت کے مسلمانوں کے لیے اور ساری امت کے کافروں کے لیے دعائیں مانگے۔ جتنی توفیق ہو 2 نفل پڑھ لیں، 4 نفل پڑھ لیں، 1 منٹ دعا مانگ لیں، 2 منٹ دعا مانگ لیں، اللہ زیادہ توفیق عطا فرمائے، زیادہ مانگ لیں۔ جتنا زیادہ مانگ لیں گے اتنا کم ہے، جتنا مانگتے جائیں گے اتنا کریم عطا فرماتے جائیں گے۔ وہ تو مانگنے سے ملتا ہے، مانگنے سے ملتا ہے۔ آج کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا، ایک بات میں نے اور عرض کی ان احباب سے، مجھ سے بہت سے لوگوں نے پوچھا کہ خاص عبادت بتائیں۔ ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں، اپنی ساری عبادتوں سے پہلے اور اپنی ساری عبادتوں کے بعد جو سب سے بڑی عبادت ہے نا، وہ استغفار ہے اور توبہ ہے۔ یاد رکھنا، گناہ دیوار بن جاتے ہیں آسمان کے اوپر نیکیوں کے اور دعاؤں کے جانے، دیوار بن جاتا ہے۔ اور یہ استغفار کرتا ہے اور ندامت کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ ساری کائنات میرے گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہے، اور یا اللہ جتنے بھی مریض ہیں نا ان کی بیماریوں کی وجہ میرے گناہ ہے۔ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، عرض کیا حضرت تعویذ عطا فرما دیں، اور میرے پاس مجھے تعویذ لکھنا نہیں آتا، تو پھر انہوں نے تعویذ پتہ کیا لکھا، یا اللہ میرے گناہ کی وجہ سے یہ مریض ہے اور بیمار ہے، میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اللہ تو اسے شفا دے دے، مریض ٹھیک ہو گیا۔ ایسی ندامت ہو، ایسی ندامت۔ سچ بتاؤں، اللہ جل شانہ کے ہاں نا جو سب سے مقبول ترین عبادت ہے نا، سب سے مقبول ترین عبادت وہ ندامت ہے۔ اس لیے کہتے ہیں تو نے اسے گناہ کرتے دیکھا ہے، توبہ کرتے نہیں دیکھا، کیوں مجرم کہتا ہے؟ ہم تو گناہ کرنا تو بڑی بات، سنی سنائی پہ یقین کر لیتے ہیں، اور ایسے یقین کر لیتے ہیں جیسے عین الیقین ہے کہ آنکھوں سے دیکھا سے بھی آگے۔ تو سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ ندامت ہے، ندامت ہے، وہ ندامت کے آنسو ہیں، وہ ندامت کی کیفیت ہے، سب سے بڑی بات۔ اب یقین جانیے، اب ندامت کرتے کرتے سو جائے نا، اور ندامت کرتے کرتے نستغفرک و نتوب الیک ایسی کیفیت ہو، ارے ندامت کے لفظ نہیں آتے، ندامت کی کیفیت ہے اور دل رو رہا ہے، اگر اس حالت میں آپ سو بھی جائیں نا، مجھے اس کریم کی ذات عالی سے امید ہے وہ مغفرت کے فیصلے کروا دے گا، اور ایسے لوگوں کو جو بڑی بڑی عبادت کرنے والے ہیں ان کے مطابق اجر لکھ دے گا۔ لیکن کتنا خوش قسمت انسان ہے جس کے پاس ندامت بھی ہو اور عبادت بھی ہو، کتنا خوش قسمت، ندامت بھی ہو عبادت بھی ہو، ندامت بھی ہو عبادت بھی ہو، وہ کتنا خوش قسمت ہے، وہ کتنا خوش قسمت۔ اس دن میرے پاس کچھ پردیسی آئے، سفر کے لیے آئے، جانے لگے تو کہنے لگے دعا فرمائے، کوئی نصیحت؟ میں نے کہا سب سے بڑی نصیحت یہ ہے اپنے سفر کو دعاؤں کے لیے بنا دو اور کریم سے عرض کرو، کریم تیرے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا ہے، مفہوم ہے کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اب اس سفر کو دعاؤں میں لگا دو، گھر پہنچتے پہنچتے وہ ملے گا جو ساری زندگی نہ ملا۔ آج بھی موقع ہے، آج بھی موقع ہے،
اور آج موقع ہے دعاؤں کا اور مانگنے کا، اللہ سے منوانے کا۔ رزق فرمایا کون ہے؟ اللہ پہلے آسمان پہ تشریف لے آتے ہیں اور آوازیں آتی ہیں، کوئی ہے مانگنے والا جس کو رزق دیا جائے؟ کوئی آفتیں ٹلوانے والا، کوئی مصیبتیں ٹلوانے والا، کوئی مغفرت چاہنے والا، کوئی بخشش چاہنے والا، کوئی عافیت چاہنے والا، کوئی روزی چاہنے والا۔ آوازیں آ رہی ہیں، آوازیں آ رہی ہیں، آوازیں آ رہی ہیں۔ اور کتنا خوش قسمت ہے جو میرے رب کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں۔ یاد رکھنا، آوازیں ہم نہیں سنتے، انسان اور جنات کے علاوہ باقی ساری مخلوق سنتی ہے، ساری مخلوق۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا ترجمہ جو ہے مولانا مفتی عیسیٰ صاحب حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ انہوں نے کیا۔ اس میں نے پڑھا، عجیب بات پڑھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اس کا مفہوم ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی مر جاتا ہے نا تو ہر شب جمعہ پہ اپنے گھر کے دروازے کے باہر آتا ہے، اس کی روح آتی ہے اور آوازیں دیتی ہے، میں اس گھر میں رہتی تھی، میرا گھر ٹھکانہ تھا، میں نے اس گھر کو بنایا، اور گھر کے افراد کو پکارتی ہے وہ روح، ہے میرے لیے کوئی اس گھر سے صدقہ، کوئی پڑھ کے بخشش، کوئی سامان، کوئی ذکر، کوئی دعا، کوئی تسبیح؟ فرمایا کہ صبح تک وہ روح پکارتی رہتی ہے اور تھکی ہاری واپس قبرستان میں چلی جاتی ہے۔ اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں سرور کونین اسلام بھی روئے اور ہم بھی روئے کہ گھر والے غفلت کی نیند سو رہے ہوتے ہیں اور وہ روح پکار پکار کے گھر واپس چلی جاتی ہے۔ ماں سے کتنی محبت تھی، ابا سے، بیوی سے، بیٹے سے، بہن سے، سارے رشتے بھول گئے اور غفلتوں کا شکار ہو گئے، اور وہ روح پکار پکار کے کہہ رہی ہیں کہ ہمارے پاس، ہمارے لیے تیرے پاس کچھ ہے؟ آج بھی ایسی پکار ہے، آج بھی ایسی پکار ہے۔ اور عجیب بات بتاؤں، سنو اللہ والو، وہ پکار ایک روح کی ہوتی ہے، یہ پکار میرے رب کی ہے، بڑا فرق ہے۔ وہ پکار مخلوق کی ہے، یہ پکار خود خالق کی ہے۔ کہ آج کی رات کی پکاروں پہ بھی غافل رہا، کم از کم دعا میں حصہ نہ ملا سکا، کم از کم 10 منٹ دعا کر لی، 2 نفل نہ پڑھ سکا۔ ہائے ہائے، کچھ لوگ آ کے کہتے ہیں کہ دعا کی توفیق نہیں ہوتی۔ آپ کو ایک چیز بتاؤں، اس لفظ کے سنتے ہی نا میرا دل دہل جاتا ہے، میں کہتا ہوں اوہ ہو، کہانی کوئی اور بن گئی ہے۔ وہ کیا بنی ہے؟ وہ یہ ہوا ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے ذات عالی سے کلام کرنا پسند ہی نہیں کرتے، تانے لگا دی۔ ایک بندہ کہنے لگا جی دعا کریں، بس دعا کے لیے جو ہے وہ دل ہی نہیں چاہتا میرا۔ دعا بندے اور رب کے ساتھ تو گفتگو ہے، کلام ہے، وہ تو بیٹھ کے باتیں ہیں، راز و نیاز ہے، وہ تو بیٹھ کے باتیں ہیں۔ وہ تو اس کریم کے ساتھ بیٹھ کے راز و نیاز اور باتیں ہیں۔ وہ بندے اور رب کا معاملہ ہوتا ہے، اسے کوئی نہیں سن سکتا۔ بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو میرا رب فرشتوں مخفی رکھ لیتے ہیں، فرشتے بھی اس میں شامل نہیں ہوتے۔ تو بدقسمت انسان ہے جو دعا کی توفیق سے محروم ہو جائے، بدقسمت۔ لگتا ہے وہ کریم نہیں چاہتا، اس نے اتنا ناراض کر دیا ہے، اتنا ناراض کر دیا ہے۔ بعض اوقات ایک بندہ میں نے خود دیکھا، میں ایک اللہ والوں کے پاس بیٹھا تھا خانپور سے آگے، وہ کہنے لگے
گا اسے میرے سامنے نہ لیا، میں اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، اسے کو دفع ہو جائے۔ اور جب کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ میرا دل دعا پہ نہیں لگتا، وہ اس بزرگ کے وہ کان ان درویش وہ فوت ہو گئے، ان کے وہ الفاظ گونجنا شروع ہو جاتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا رب جو ہے اس بندے کے لیے یہی کچھ فرما رہے ہیں؟ اس سے کہ دفع ہو جا، میں اس سے کلام کرنا پسند نہیں کرتا۔ اور یہ ایسی طاقتور چیز ہے، دعائیں مانگتے مانگتے، ایک چیز بتاؤ، دعائیں مانگتے مانگتے بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ کیوں؟ میرا رب مانگنے سے خوش ہوتا ہے۔ بندے سے ایک دفعہ مانگو دے، دو دفعہ مانگو دے، تیسری دفعہ مانگو دے، پھر ناگواری آخر کار انکار کر دے، اس سے جتنی دفعہ مانگ دے، پھر مانگنا بڑھا اور دے، پھر مانگنا اور بڑھا، اور اس کی شفقتیں بڑھتی جائیں، تو مانگنا بڑھاتا جا، وہ تجھے دینا بڑھاتا جائے۔ پھر ایک وقت آتا ہے، میرا رب یہ فرماتا ہے، میرا اللہ جل شانہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ مجھ سے ہی مانگتا ہے، ایاک نعبدو، یہ ہے ایاک نعبدو، مجھ ہی سے مانگتا ہے، بس آج کے بعد تو میرا میں تیرا، الہی تو میرا میں تیرا، تیرا کار میرا، میرا کار تیرا، الہی کوئی تجھ سے کیا کوئی کیا مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں۔ کہنے لگا حضرت دعا فرمائیں مجھے اللہ کا ولی بنا دیں، کہنے لگا اللہ تجھے بنا دے گا۔ دوسرا آیا، حضرت مجھے میرے دل میں اللہ کی محبت کا درد پیدا فرما دیں، میں اس پہ وقت لگے گا، اس پہ محنت ہوگی۔ دعا مانگنا نہ آئے تو رو، اللہ الہی اس جرم سے معافی مانگتا ہوں جس سے تو نے مجھے راز و نیاز چھین لی ہے، تو نے مجھ سے راز و نیاز کی لذت تو نے مجھ سے چھین لی ہے کوئی جرم ہے؟ نہیں ہے، ہے نہیں ہے، تو نے مجھ سے راز و نیاز کی لذت چھین لی، یا اللہ معاف کر دے اور اپنی ذات عالی اس کے ساتھ راز و نیاز کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ زبان پہ ذکر ایسے آ جاتا ہے، یہ راز و نیاز کے لیے ہاتھ ایسے اٹھ جاتے ہیں، یہ مراقبے میں بیٹھ کے اس کے سامنے راز و نیاز کرنا اور اس کی ذات عالی کا تصور اور توجہ کرنا، استحضار کرنا ایسے آ جاتا ہے، بڑی مشکل سے آتا ہے، اور سن لو بڑی تھوڑی سی بے احتیاطی سے چھن بھی جاتا ہے۔ ایک اللہ والے تھے، ایک اللہ والے ملتان میں دست ہو رہا تھا، ایسے مجھے یہ بات ایک صاحب نے بتائی، کہنے لگے میں اس میں شامل تھا، ایک دم رو پڑے اور بہت روئے، اور ایک حدیث مبارکہ بیان کی، اور پھر فرمانے لگے رویا اس بات سے ہوں، میں امریکہ میں تھا، وہاں ایک ایسی اچانک سی نظر پڑ گئی تھی اور مجھ سے 40 حدیثیں مجھے بھول گئی تھی، اور آج بڑے عرصے کے بعد یہ ایک حدیث مجھے یاد آئی ہے، اس بات پہ رویا ہوں۔ عرض کر رہا ہوں نا، بڑی مشکل سے ملتی ہے اور جلدی چھن جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں یہ جتنے بڑے بادشاہ کے ساتھ ہوتا ہے اور داری کرتا ہے، داری کہتے ہیں خدمت کو، اتنا ڈرتا بھی ہے، کرتا بھی ہے، ڈرتا بھی ہے، کرتا بھی ہے، ڈرتا بھی ہے، کرتا بھی ہے، ڈرتا بھی ہے۔ اس کریم کو اپنا جذبہ دکھائیں، اس کریم کو اپنی تڑپ دکھائیں۔ ابھی جو ہم بیٹھ کے ذکر کریں گے نا، یہ ساری دعا ہی دعا ہے، یا مسبب الاسباب یا دلیل المتحیرین۔ ارے یہ ایسا عجیب لفظ ہے، یہ بندہ جب پاگل دیوانہ ہو جائے نا کہ میں کہاں جاؤں، ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، چوراہے میں کھڑا ہے،
علم تو میرا دلیل بن جاؤ، رہبر بن جاؤ، یا مسبب الاسباب، ساری کائنات کے سبب مجھ سے لٹ گئے، چھن گئے، تو میرا مسبب الاسباب، یا غیاث المستغیثین اغثنا، آ جا میری مدد پہ۔ یہ ایسا عجیب لفظ ہے، جیسے جس سے محبت ہو نا، اور کسی سے پیار ہو اور کسی سے الفت ہو، اور اس سے کہیں اے ساری کائنات کی مددوں کو پہنچنے والا، اے ساری کائنات کی مدد کرنے والا، فریادوں کو سننے والا، اب میری مدد پہ آ جاؤ۔ آپ کو علم نہیں ہے، میرے جی میں ہے کبھی بیٹھ کے آپ کو جو ذکر خاص کرتے ہیں اس کے ایک ایک لفظ کی طاقت بتاؤ۔ لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، کیا پتا آپ کو اس میں ہے کیا طاقت، اس میں تاثیر کیا ہے؟ اس میں کیا تاثیر ہے؟ یہ جو ذکر خاص ہم بیٹھ کے پڑھتے ہیں نا، کتنے لوگوں کو میں نے کہا وہ پانی دم کیا ہوا لے جاؤ، اس کو لگاؤ بھی صحیح اور پیو بھی صحیح، ایسے ریزلٹ ایسے نتائج، عقل حیران۔ یقین شرط ہے، یقین، ایسے نتائج، کمال کیوں نہ ہو، ارے کیوں نہ ہو؟ اس پانی میں ہر منگل کو پانی ڈالا جا رہا ہے نیا، اور اس کریم کا یہ نام ہے، یہ نام ہے جو مسلسل پکارے جا رہے ہیں، یہ نام ہے مسلسل پکارے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں تو صحیح ان ناموں کی تاثیر۔ ایک چیز بتاؤں، آج بات کچھ لمبی ہو رہی ہے، معاف کر دیں گے۔ لاہوریت کو تو دن رات کو ہوتا ہے، اور میں کرائے کے مکان پہ رہا، جب یہ مکان بن رہا تھا نا، میں کرائے کے مکان میں رہا، بعض وقت کبھی مجھ جیسے غافل کو نا 3 بجے اٹھنے کی توفیق ہوتی تھی، اس وقت سونے کا پروگرام بن رہا ہوتا تھا، میں نیچے رہتا تھا، اوپر سے کہ حضرت صاحب اٹھے ہو تسی، واہ بھائی سبحان اللہ۔ اور 11 بجے رات کے 12 ساڑھے 12 بجے 11 بجے تو روٹی پک کے ٹھپ ٹھپ آ رہی ہوتی تھی، روٹیاں پکانے کی آواز آ رہی ہوتی۔ اللہ پاک نے لاہوریوں کی مقدر میں کھانا پینا رکھا ہے، تو میں نے کراچی سے پوچھا، عزیز الرحمان شمسی سے، میں نے لاہوریوں کے بارے میں وضاحت کروں، کہ بڑے بے فکرے لوگ ہیں۔ کراچی والا کہنے لگا بندہ، شیخ پتر تھا، بے فکرے ہیں۔ اور رات کی محفلیں تو لاہوریوں کی دل پسند محفلیں ہوتی ہیں، اللہ والی محفلوں کو بنا لو، رخ بدلنے کی ترتیب ہے۔ رات کی محافل، لاہور تو سجدہ ہی رات کو ہے، ججتا بھی رات کو ہے، ہفتہ ہی رات کو ہے۔ سورت علم نشرح جو آپ پڑھتے ہیں نا، مشکلات اور پریشانیوں کے لیے، اللہ اکبر، آپ کو علم نہیں ہے کیا پڑھتے ہیں؟ سورت علم نشرح، علم نشرح جو ہے بس ہر راہ کھل جاتی ہے، ہر راہ کھل جاتی ہے، ہر منزل آسان ہو جاتی۔ مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، پھر ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی جل گئے۔ سورت علم نشرح پڑھتے ہیں، کیا خبر ہے ایک ایک سورت کے فضائل اور فوائد۔ کیا بتاؤں آپ؟ اور آیت کریمہ، اور پھر آج رات کا جو ذکر آپ کر رہے ہیں اور ابھی کریں گے، میں نے عرض کیا نا، اس لفظ کے ایک ایک لفظ میں، اس ذکر کے ایک ایک لفظ میں آپ سورت فاتحہ پڑھیں۔ یہ سورت فاتحہ جو شروع ہوتی ہے نا، اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا سے شروع ہو کے پھر اپنا مسئلے پہ آ جاتا ہے۔ سائل پہلے صدا دیتا ہے، پھر کہتے ہیں 1 روپے کا ثواب ہے۔ اللہ پاک کی عظمت، اللہ کی طاقت، اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک کی عظمت ایسی بیان کی ہے اس نے، الحمدللہ رب العالمین میں ساری کائنات کو سمو کے ہتھیلی میں رکھ دیا۔ اللہ اکبر، ایسی اللہ کی حمد بیان کی ہے۔
ایسے اللہ جل شانہ کی طاقت کو بیان کیا اس نے سورۃ فاتحہ میں. الرحمن الرحیم، رحمان الدنیا رحیم الآخرہ. یعنی عرض کر رہا ہوں اللہ کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں اور سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں. آپ نے سورۃ فاتحہ ایک دفعہ پڑھی، اگر 40 آدمی بیٹھے ہیں کتنی دفعہ ہو گئی؟ کوئی ایک تو ایسا ہوگا 40 میں جس نے درد کے ساتھ پڑھی ہوگی، جس نے دل کی گہرائیوں کے ساتھ پڑھی ہوگی، جس کے اندر سے سوز اٹھا ہوگا، جس نے اندر سے دل کے ساتھ رو کے اور دل کے آنسوؤں کے ساتھ پڑھی ہوگی. کوئی ایک تو ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ. آیت کریمہ پڑھنا، آج کے دور کی آیت کریمہ ضرورت ہے. اس میں ندامت اور استغفار ہے، اس میں اپنی گناہوں کا اعتراف ہے، اس میں اپنے ظلم کا اعتراف ہے. آج کے دور کی ضرورت ہے. عذاب ایسے آ رہے ہیں جیسے تسبیح ٹوٹتی ہے اور تسبیح کے دانے گرتے ہیں. اللہ کی ناراضگی ایسے آ رہی ہے مختلف شکلوں میں. ارے اللہ والو، یہ ذکر بڑا عجیب ہے، اس کی قدر کیا کرو. یہ اس ذکر کی تاثیر ہے کہ جس ذکر کے اندر پھونک اور اس ذکر کے اندر تاثیر بڑھ جاتی ہے، اس پھونک میں شفا آ جاتی ہے اور اس سے مشکلیں حل ہو جاتی ہیں اور اس پانی کے اندر عجیب تاثیر پیدا ہو جاتی ہے. آپ جو لفظ پڑھتے ہیں یا دافع البلیات، تو بلاؤں کو کون نہیں ٹلوانا چاہتا؟ قرض بلا، مرض بلا، دشمن بلا اور بیماریاں، پریشانیاں، جادو، اثرات، سحر، حسد، بندشیں، یہ بلائیں ہیں یا نعمتیں ہیں؟ اللہ والو کیا ہے یہ؟ آپ نہیں چاہتے کہ بلائیں ٹل جائیں، آپ خود تو کہتے ہیں یا دافع البلیات، اللہ میری بلاؤں کو دفع کر دے، میری بلاؤں کو مجھ سے دور کر دے. اور آج کی رات جو یہ مانگے گا درد کے ساتھ یا دافع البلیات کہے گا اور ساتھ اس کا دل بھی شامل ہوگا، اللہ بلائیں دفع نہیں کر دے گا. ایک بزرگ تھے، وہ دعا مانگ کے نا کہتے تھے الہی تو سچوں کا سچا ہے، تو سچوں کا سچا ہے. اور آج کی رات دعائیں مانگنے والوں کو عطا کرنے کا وعدہ ہے. یا اللہ تیرے وعدے کو سامنے رکھ کے آج دعائیں مانگ رہا ہوں اور مجھے یقین ہے تو اپنے وعدوں پہ سچا ہے اور تو نے میری دعائیں قبول کر لی ہیں. یہ نہیں کرے گا جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ اللہ والے سے دعاؤں کے بعد کہتے تھے مبارک کو بھی دعائیں قبول ہو گئی. یہ اللہ کے مبارک نام ہیں، یا شافی الامراض، یا منزل البرکات، اے برکتوں کو نازل کرنے والے، یا رافع الدرجات، اے میرے درجات کو بلند کرنے والے، یا مجیب الدعوات، اے میری دعاؤں کو قبول کرنے والے، میری درد کی دعاؤں کو قبول کرنے والے، یا امان الخائفین، مجھے میرے سارے دشمنوں نے مجھے گھیر لیا، مجھے آفتوں نے گھیر لیا، مجھے پریشانیوں نے گھیر لیا، اللہ تیرے ہاں مجھے امان ملے گی، کہیں امان نہ ملے گی. خیر، حفاظت، عافیت اور راحت اور رحمت اور برکت اور کرم صرف تیرے ہاں ملے گا اور کہیں ملے گا ہی نہیں. مجھے ہر طرف سے گھیر لیا. یا خیر الناصرین، اللہ جتنی میری مدد کرنے والے ہیں وہ نہیں کر سکتے اور تو سب سے بہترین مدد کرنے والا ہے. آجا میری مدد پہ، مجھے اب تیری مدد کی ضرورت ہے، تیری نصرت کی ضرورت ہے. تیرے بغیر کام بنانے کی بڑی کوشش کی، نہ بن سکے کام. اب تو کام میرے بنا دے. میرا سب کچھ الجھ گیا، میرا سب کچھ بگڑ گیا، میرا سب کچھ بکھر گیا، میں تار تار ریشہ ریشہ ہو گیا. یا خیر الناصرین، آجا میری مدد کو. آپ کیسے پکار رہے اللہ پاک جل شانہ کو؟ اب سوچو تو صحیح، آپ ان پہ ذرا غور تو کرو اللہ والو. یا مفرح المحزونین، ہائے ہائے میرا غم سے، حزن سے، میرا درد سے سینہ پھٹا جا رہا، اللہ اس کو فرحت دے دے، فرحت دے دے. کیسے الفاظ ہیں؟ میرا غم سے سینہ پھٹا جا رہا، میں غموں کے ہجوم میں ہوں.
آفات اور بلیات کے پہاڑوں کے نیچے دبا ہوا ہوں. یا اللہ میرا کچھ نہیں بچا، میرا دل مغموم ہے، میرا دل غم زدہ ہے، میرے اندر غموں نے میرے چین کو چھین لیا ہے، مجھے فرحت نام کی، خوشی نام کی کوئی چیز نہیں ملی. اللہ تو دے دے یا مفرح المحزون، اے غموں کے غم زدہ دلوں کو فرحت دینے والے، تڑپتے دلوں کو چین دینے والے اللہ، سکون دینے والے اللہ. کیا کمال کے الفاظ. ہائے ہائے، دعا مانگا، دعا کو مانگا، مانگا نہیں پڑھا. اس لیے عرض کر رہا ہوں بار بار، ایک دعا کرنے والے ہیں، ایک دعا پڑھنے والے ہیں. ارے دعا پڑھنے والے نہ بنو، دعا کرنے والے بنو. ہاں اللہ پاک سے دعا کرنی ہے، اور پھر ایک دعا کرنی ہے، ایک دعا مانگنی ہے. ہم دعائیں پڑھتے ہیں اللہ والو، دعائیں نہ پڑھو. تو ہر منگل کو یہ درد کے ساتھ، یہ درد کے ساتھ، حسبی اللہ، تو ہی ہے میرے لیے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے سارے کاموں کا تو کفیل ہے، تو وکیل ہے، تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو. ونعم المولا ونعم النصیر، کوئی میرا والی نہیں، مددگار نہیں، کوئی نصرت مدد کرنے والا نہیں. تنہا تنہا صحرا کے اندر کھڑا ہوں، جس کا سامان لٹ چکا ہے، جس کے قافلے کو موت آ گئی ہے، اور جس کو جس طرح پانی نہیں، کوئی کھانا نہیں، بس تو ہی میری مدد کو پہنچ سکتا ہے. ہم صحرا کے اندر تھے، سفر کر رہے تھے سہرائے بھاولپور میں. یہ پٹی چل رہی ہے تھر پار کر نگر پار کر تک، ہزاروں میل لمبی، جگہ جگہ ڈھانچے پڑے ہوئے تھے. 4x4 کی ایک جیپ تھی، ایک گائیڈ ہمارے ساتھ تھا. اس کے بغیر وہ رات کو سفر کر رہے تھے، وہ تھوڑی دیر کے بعد اتر جاتا، ستاروں کو دیکھتا، پھر کہتا اس طرف چلے، اس طرف چلے، اور ستاروں کی چال پہ منزل تک اس نے پہنچا دیا ہمیں. پھر صبح کو سفر کر رہے تھے، ایک جگہ پہنچا نا تو اس نے عجیب واقعہ سنایا. وہ واقعہ آج یاد آیا. کہنے لگا میں نے اس جگہ وہ کہنے لگا اس کے الفاظ سنے، اس کے لفظ سنے. کہنے لگا میں نے ایک بلے کو دیکھا، موم بلا تھا. میں نے کہا موم بلا کیا تھا؟ کہہ رہے جی موم کا موم تھا، یعنی اس کے ہاتھ بھی معذور تھے، اس کے پاؤں بھی معذور تھے، نہ ہاتھ تھے نہ پاؤں تھے. موم بھی نہ ہاتھ تھے نہ پاؤں تھے، کچھ بھی نہیں تھا. اور اس کے منہ میں نے تازہ مچھلی دیکھی، وہ تازہ مچھلی کھا رہا تھا. صحرا جہاں پانی نہ ملے، ہزاروں میل تک پانی، سینکڑوں میل تک پانی، میلوں میل تک پانی نہ ملے، مچھلی کا گمان نہیں. کہ میں نے سوچا ادھر دیکھا مچھلی، اور بلا معذور، اپاہج بلا، اور وہ مچھلی کھا رہا. تو اوپر دیکھا ایک شاہین کو بیٹھے دیکھا، وہاں دور ٹیلے پہ، بڑے سے ریت کے ٹیلے پہ ایک شاہین کو بیٹھا دیکھا. میرے دل سے قدرت نکلی، سبحان اللہ، اس کی ڈیوٹی لگائی تو نے. پتہ نہیں کتنی دور سے، کس تالاب سے، کس سمندر سے، کس دریا سے یہ مچھلی پکڑی، مچھلی کو اٹھایا اور اس موم بلے، اس اندھے، اس اپاہج بلے کے اوپر آ کے ڈالی، اور یہ مزے سے تازہ مچھلی کھا رہا ہے. ونعم المولا ونعم النصیر. ہاں یہ ہے وہ کریم، یہ ہے وہ کریم. ایک ڈاکو بزرگ بن گئے. پوچھا بزرگ بننے کا واقعہ کیسے ہوا؟ کہا ڈاکہ ڈال کے درختوں کے سائے میں سو رہے تھے، ایک چڑیا کو دیکھا کہ کھجور توڑتی اور اس پرانے کھجور کے درخت کے پاس لے جاتی، پھر توڑتی پھر لے جاتی. میں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ میں کھجور کے درخت کے اوپر چڑھا، دیکھا کہ اندھا سانپ ہے، اس نے منہ کھولا ہوا ہے اور کھجور اس کے منہ میں چڑیا ڈال رہی. بس میرے اندر سے پھونک نکلی. میں نے کہا الہی، اندھے سانپ کو وہاں دے سکتا ہے، مجھے تو نے ہاتھ پاؤں دیے ہیں، میں نے لوگوں کے لیے عذاب پیدا کیا ہوا ہے، لوگوں کو لوٹتا ہوں. میں نے تلوار توڑ دی، اپنے سر میں راکھ ڈالی، اللہ کے سامنے رویا، اللہ نے اسے اپنے وقت کا ولی بنا لیا. نعم المولا و نعم النصیر.
ارے اللہ والو، مانگنا سیکھیں، مانگیں اس کریم سے۔ تجھے مانگنا ہی نہیں آیا، اس کریم نے تو دینے کے لیے دروازے کھولے ہوئے ہیں، وہ تو ہر پل دینے کے لیے منتظر ہے، تجھے مانگنا ہی نہیں آیا، تجھے مانگنا ہی نہیں آیا۔ کیسا طاقتور ذکر کرتے ہیں ہم، کیسا طاقتور ذکر کرتے ہیں۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہ اکبر۔ اس کے لفظوں پہ غور کرو، اللہ تو جس طرح چاہے، جس طرح تیری محبت ہو، کملی والے کے عاشق اور معشوق کا راز و نیاز، محب اور محبوب کے تعلق، اللہ اس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کیسا ہوگا، کوئی گمان کر سکتا ہے؟ یا اللہ تجھے تیرے آقا، تیرے حبیب سرور کون اسلم سے یا اللہ تو کیسی محبت فرماتے ہیں، مفہوم عرض کر رہا ہوں، مفہوم عرض کر رہا ہوں، اور کیسی محبت ہے اور کیسا تعلق ہے، اس محبت اور تعلق جتنا ہے اس کے مطابق اپنے حبیب پہ صلاۃ و سلام، درود و سلام بھیج، ترضا، اور جتنی تیری رضا ہے، تیری رضا کتنی ہے۔ ایسے مبارک کلمات پڑھتے ہیں اور پھر بھی قبولیت کا یقین نہ ہو تو پھر محروم ہی معروم ہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، پھر اس سے بڑا کوئی محروم کوئی نہیں ہے۔ میں نے کون سا دعویٰ کیا ہے کہ میں قبول کرا کے دیتا ہوں؟ میں تو آپ حضرات کی برکت سے کہتا ہوں کہ کوئی ایسا ہوگا جس کی برکت سے قبول ہو جائے گی۔ میں نے کون سا دعویٰ کیا ہے؟ تو آپ مشکور ہوں، آپ حضرات تشریف لے آتے ہیں، اللہ نے میرے گھر کو اپنے ذکر کے لیے قبول کر لیا، سچ کہہ رہا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ یہ چھوٹی سی جگہ اس کریم کے نام کے لیے قبول ہو گئی، یہ ڈھولک کے لیے قبول ہو جاتی، یہ ناچ گانے کے لیے قبول ہو جاتی، یہ ساز و آواز کے لیے قبول ہو جاتی، قبول ہوئی پڑی ہے جگہ، تو اس کریم کا کرم ہے۔ اس میں فقیر کا کون سا کمال ہے؟ فقیر کا کون سا کمال ہے؟ آج مولانا علی اصغر عباسی صاحب شاہی مسجد کے خطیب وہ تشریف لائے، اسے کہنے لگے مولانا عبید اللہ صاحب نے تجھے کیسے خلافت دے دی؟ ہم ساری زندگی اس کے پاس پڑھتے رہے، میری عمر 70 کے قریب ہونے والی ہے، اور میں نے کہا بس ان بڑوں کی دعائیں ہیں، میرے پاس کیا ہے؟ خالی برتن؟ تو آپ حضرات کی برکت سے میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ پتہ نہیں کوئی ایسا ہوگا درد مند جس کے درد کو کریم قبول کر لے، ایسا درد مند، ایسا درد مند۔ ایسا مبارک ذکر، ایسا طاقتور ذکر، میں دیکھتا ہوں ذکر کو، یقین جانیے بعض اوقات تو حیران ہوتا ہوں۔ اور محدثین نے لکھا ہے جس دعا کے آخر میں آمین کہہ دیا جائے، جس دعا کے آخر میں آمین کہہ دیا جائے، ہم اس ذکر میں آخر میں آمین بھی کہتے ہیں، آمین کہہ دیا جائے، اور میں اللہ جل شانہ ہو ساری حجتیں اس کی قبولیت کی پوری کر لیتے ہیں۔ اللہ یعنی جتنی بھی قبولیت کی تھے نا لوازمات عرض کروں، جسے میں لفظ کہوں ریکوائرمنٹ، یعنی ساری کی ساری ترتیب جو بھی تھی اللہ کریم کرم فرما دیتا ہے، اور جب بندہ آمین کہتا ہے میرا رب فرماتے ہیں اب اس نے آمین کہہ دی ہے، اب اس کی قبول کر ہی لو۔ تو کیا خیال ہے، بیٹھ کے ذکر نہ کریں، اس کریم سے مانگیں، دل کی گہرائیوں سے مانگیں۔ میں تو چاہ رہا تھا، میرے جی میں تھا کہ آج پورے ملک سے اپنے احباب کو بلاؤں، جگہ کی انہوں نے گنجائش نہیں دی مجھے، یہی جی میں تھا۔ کئی ٹیلی فون آئے بہت زیادہ، صبح آج کچھ وقت بھی دیا میں نے ٹیلی فونوں کو، ہم روز بھی دیتا ہوں، پیغامات بھی آئے کہ دور بیٹھ کے ہم تڑپ رہے ہیں، تو آج اللہ پاک سے بیٹھ کے مانگتے ہیں، اس کے سامنے راز و نیاز کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کریم یہ تو جانتا ہے نا کہ تذکرے میرے کیے ہیں، یہ تو خوب جانتے ہیں، تذکرے میرے کیے ہیں اور میرے حبیب کے کیے ہیں، یہ تو وہ جانتے ہیں، باقی نیتوں کا معاملہ اللہ کے پاس ہے۔ اس کی نیت کیسے ہے
وہ ہو جاتا ہے. اگر نیت میں کچھ جھول ہے تو استغفار کر لیں. اگر نیت میں کچھ جھول ہے تو استغفار کر لیں. تقریباً 1 گھنٹہ 35 منٹ تھوڑے جھکڑے تھوڑے کھانیاں تیرے نام تو مفت بھی کھانیاں. تیرے باندھنیاں نہیں میں باندھنیاں تیرے درد کتیاں نال طلب ات میں مکھری نت جان بلب او خوش وسدا وچ مل کرم. تذکرے تو اسی کے ہیں. زبانیں جھوٹی ہیں, الفاظ نہیں ہیں, الفاظ بے ترتیب, مضمون بے ترتیب, تذکرے تو اسی کے ہیں. انشاءاللہ قبولیت کی امید ہے, 100% امید ہے, پورے مجمع کے لیے امید ہے, اور انشاءاللہ پورے عالم کے لیے امید ہے. وہ کریم الفاظ دے دیے تو دل بھی پھیر دے گا انشاءاللہ. آخری وقت میں دل کو سیاہ نہیں کر دے گا. آخری وقت میں انشاءاللہ خاتمہ ایمان پہ فرمائے گا. اللہ پوری امت کا بھی ہم سب کا بھی آخری وقت میں اللہ خاتمہ ضرور ایمان پہ فرمائے گا, اور ہماری نسلوں کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے گا انشاءاللہ. تو اس کریم سے بیٹھ کے مانگتے بھی ہیں, کچھ آنسو بھی بہاتے ہیں. کریم ترس کھانے والا ہے, رحم فرمانے والا ہے. بس اس کو آج یہ بات کے بیٹھ کے عرض کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, تیرے وعدوں کو سامنے رکھ کے کچھ درخواست فریاد کر رہے ہیں. بڑوں سے سنا تھا یہ شب بارات بڑوں کی ترتیب کے مطابق ہے. ہم نے اپنے اکابر کو پڑھا, اکابر کو دیکھا, ان بڑوں کی ترتیب دیکھی ہے. کسی کو اس میں اختلاف ہے, وہ اس کی اپنی ترتیب ہے. ہم تو بڑوں کی ترتیب سے چل رہے ہیں. ہمیں بڑوں نے اس رات میں مانگنے کا سلیقہ بھی اور ترتیب بھی بتائی ہے, اور یہ بھی بتایا ہے کہ ہم بھی مانگتے آئے ہیں. ہم تو ان کی ترتیب کو سامنے رکھ کے چلے ہیں انشاءاللہ.